سورہ ہود مکی صورت ہے۔ اس میں 123 آیتیں ہیں۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں ٹھوس اور محکم بنائی گئی ہیں، پھر اس کی تفصیل اس کی طرف سے بیان کر دی گئی ہے جو صاحب حکمت ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، وہ تمہیں ایک محدود وقت یعنی موت تک عمدہ عیش و آرام کا فائدہ اٹھانے دے گا، اور ہر زیادہ کار خیر کرنے والے کو اس کا اجر و ثواب دے گا۔ اور اگر تم لوگ راہ حق سے منہ پھیر لوگے تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تمہیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگاہ رہیے، وہ لوگ اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں تاکہ اس سے اپنے دل میں پوشیدہ کفر و عناد کو چھپائیں۔ آگاہ رہیے، جس وقت وہ اپنے کپڑے اوڑھ لیتے ہیں اس وقت بھی وہ تمام باتیں جانتا ہے جنہیں وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں میں پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اور زمین میں جو جاندار بھی پایا جاتا ہے اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ ہر ایک کی دنیاوی یعنی عارضی اور اخروی یعنی دائمی ٹھکانوں کو جانتا ہے۔ ہر بات ہر کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ تم لوگ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہیں گے کہ یہ قرآن کھلا جادو ہے۔ اور اگر ہم کچھ گنے دنوں کے لیے عذاب کو ان سے ٹال دیتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ اسے کس چیز نے روک رکھا ہے۔ آگاہ رہیے کہ جب وہ عذاب ان پر ٹوٹ پڑے گا تو اس سے ان سے نہیں روکا جا سکے گا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گا۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر اسے اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ نا امید ہو جاتا ہے اور ناشکری پر اتر آتا ہے۔ اور اگر ہم تنگی رزق کے بعد جو اسے لاحق ہو جاتی ہے وسعت رزق اور آسائش دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ اب میری تکلیفوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ بے شک وہ بڑا اترانے والا اپنی تعریف کرنے والا بن جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ہر حال میں صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، انہی کے لیے اللہ کی مغفرت ہوگی اور بڑا ثواب ملے گا۔ پس اے نبی، آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کا بعض حصہ شاید آپ چھوڑ دیں گے، اور اس سے شاید آپ تنگ دل ہو رہے ہوں ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتار دیا جاتا، یا اس کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا۔ آپ تو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے صرف ڈرانے والے ہیں، اور ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ کیا کفار کہتے ہیں کہ محمد نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم اس جیسی 10 گھڑی ہوئی صورتیں لا کر دکھلا دو، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلا لو۔ بس اے مومنو، اگر وہ لوگ تمہارا مطالبہ پورا نہ کر سکیں تو ان سے کہہ دو کہ اب تو یقین کر لو کہ یہ قرآن اللہ کا علم لے کر اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا اب تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی خوش رنگینیاں چاہتا ہے تو ہم دنیا میں ہی
اس کے اعمال کو پورا بدلہ دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت میں عذاب نار کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا ضائع ہو جائے گا، اور جو کچھ وہاں کرتے رہے تھے ایمان کے بغیر بیکار ہی تھا۔ کیا جس شخص کو اس کے رب کی جانب سے قرآن جیسی کھلی نشانی ملی ہو اور اس کے بعد اس کی جانب سے ایک گواہ بھی آیا ہو یعنی جبرائیل، اور اس کے قبل موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہو، کیا ایسا آدمی گمراہ ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور قوموں اور جماعتوں میں سے بھی جو بھی اس قرآن کا انکار کرے گا اس سے جہنم کا وعدہ ہے۔ تو آپ قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑیں، وہ یقیناً آپ کے رب کی برحق کتاب ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے؟ ایسے لوگ میدان محشر میں اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور گواہان کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ اگار یہ کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو لوگوں کو اللہ کی سیدھی راہ سے روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ٹیڑھی رہے، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے، اور اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ ان کو دوگنا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ کفر و حسد کی وجہ سے حق بات سننے کی تاب نہیں لا سکتے تھے اور نہ سیدھی راہ دیکھ سکتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور ان کی تمام افتراء پردازیاں ان کے کام نہ آئیں۔ ضرور یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور اپنے رب کے حضور خشوع و خضوع اختیار کیا، وہی لوگ جنت والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کافر اور مسلم دونوں جماعتوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والے کی ہے۔ کیا دونوں ایک دوسرے جیسے ہیں؟ کیا تم لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ میں تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کھل کر ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی ایک انسان دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی ہم میں سے صرف گھٹیا لوگوں نے کی ہے جو ہلکی سمجھ بوجھ والے ہیں، اور ہم اپنے اوپر تمہارے لیے کوئی برتری نہیں پاتے ہیں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ نوح نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک صاف اور روشن راہ پر قائم ہوں، اور اس نے مجھے اپنے جناب خاص سے نبوت جیسی رحمت عطا کی ہے، لیکن وہ راہ تم سے چھپا دی گئی، تو کیا میں تمہارے نہ چاہنے کے باوجود تمہیں اس کا پابند بنا سکتا ہوں؟ اور اے میری قوم کے لوگو، میں تم سے دعوت تبلیغ کے عوض مال و دولت نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر و ثواب تو صرف اللہ دے گا، اور میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں بھگا سکتا ہوں، اس لیے وہ یقیناً اپنے رب سے ملیں گے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نہایت ہی نادان ہو۔ اور اے میری قوم کے لوگو، اگر میں نے انہیں اپنی مجلسوں سے بھگا دیا تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ اور میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ جنہیں تمہاری نظریں حقیر جانتی ہیں انہیں اللہ کوئی خیر عطا نہیں کرے گا، اور ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں گا تو یقیناً
ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تم ہم سے جھگڑتے رہے ہو اور بہت زیادہ جھگڑتے رہے ہو، تو اگر تم سچے ہو جس عذاب کا ہم سے وعدہ کرتے رہے ہو اب اسے لے ہی آؤ۔ نوح نے کہا، عذاب تو صرف اللہ لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اسے عاجز نہیں بنا سکو گے، اور اگر میں تمہیں نصیحت کرنی چاہوں تو میری نصیحت تمہیں کام نہیں آئے گی۔ اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کیا کفار کہتے ہیں کہ محمد نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے کہ اگر میں نے اس قرآن کو گھڑا ہے تو اپنے جرم کا میں ذمہ دار ہوں گا، اور میں تمہارے جرائم سے بری ہوں۔ اور نوح کو میری طرف سے وحی بھیجی گئی کہ اب آپ کی قوم کا کوئی آدمی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں، تو آپ ان کے کرتوتوں پر افسوس نہ کیجیے، اور آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے، اور ظالموں کی نجات کے سلسلے میں ہم سے بات نہ کیجیے، اور وہ بلا شبہ ڈبو دیے جائیں گے۔ نوح کشتی بناتے تھے، اور جب بھی ان کی قوم کے سرداران ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح نے کہا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم یقیناً تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسا کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ تم عنقریب ہی جان لو گے کہ کس پر ایسا عذاب نازل ہوگا جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور کس پر ایک دائمی عذاب مسلط ہو جائے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا اور ہم نے کہا کہ آپ کشتی میں ہر جانور کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ ڈال لیجئے، اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جن کے ڈبو دیے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور مومنوں کو سوار کر لیجئے، اور بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے تھے۔ اور نوح نے کہا کہ تم لوگ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور رکنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں کی مانند موج میں چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کشتی سے الگ کھڑا تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہ جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس ذات پاک کے جو رحم کرنے والا ہے۔ اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، پس وہ ان لوگوں میں جا ملا جنہیں ڈبو دیا گیا، اور کہا گیا کہ اے زمین تو اپنا پانی پی جا، اور اے آسمان تو بارش برسانا بند کر دے، اور پانی خشک ہو گیا، اور اللہ کا حکم پورا ہو چکا، اور کشتی جودھی پہاڑ پر رک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ برحق ہوتا ہے، اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نوح، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو مجسم عمل غیر صالح ہے، بس آپ ایسا سوال نہ کیجیے جس کا آپ کو کوئی علم نہ ہو۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔ نوح نے کہا، میرے رب، میں تیرے ذریعہ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا، اے نوح، اب آپ ہماری جانب سے سلامتی کے ساتھ کشتی سے نیچے اتر آئیے، اور
آپ پر اور آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں ان میں سے کچھ کی نسل سے پیدا ہونے والی جماعتوں پر ہماری برکتیں نازل ہوں گی، اور کچھ قوموں کو ہم دنیا میں آرام و آرائش دیں گے، پھر آخرت میں ہمارا دردناک عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے گا۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کو بذریعہ وحی بتا رہے ہیں۔ آپ اور آپ کی قوم ان سے پہلے ان خبروں کو نہیں جانتی تھی، بس آپ دعوت اللہ کی راہ میں صبر سے کام لیجیے، آخر کار اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ اور ہم نے ہود کو ان کے بھائی قوم عاد کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم لوگ اللہ پر صرف افطرا پردازی کرتے ہو۔ اے میری قوم کے لوگو، میں تم سے دعوت و تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر و ثواب تو وہ اللہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے؟ اور اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، وہ تمہارے لیے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مزید قوت دے گا، اور اللہ کی نگاہ میں مجرم بن کر اس کے دین سے روگردانی نہ کرو۔ اور انہوں نے کہا، اے ہود، تم نے ہمارے سامنے کوئی کھلی نشانی نہیں پیش کی ہے، اور ہم اپنے معبودوں کو صرف تمہاری بات پر آ کر نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں، ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے تمہیں کسی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم لوگ بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے شرکاء سے قطعاً بری ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ تو تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں نے اس اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تم سب کا رب ہے، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اللہ نے نہ پکڑ رکھی ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ بس اگر تم اس کے دین سے روگردانی کرتے ہو تو جان لو کہ میں جو پیغام لے کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں نے تم کو پہنچا دیا ہے، اور میرا رب تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو تمہاری جگہ لائے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے مومن ساتھیوں کو نجات دے دی، اور ہم نے انہیں ایک بہت ہی سخت عذاب سے نجات دی۔ اور یہ قوم عاد کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش نافرمان کے حکم کی اتباع کی۔ اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، یعنی ان کے بعد آنے والے انبیاء نے ان پر لعنت بھیجی، اور آخرت کے دن بھی ان پر لعنت بھیجی جائے گی۔ آگاہ رہیے کہ قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کر دیا تھا۔ آگاہ رہیے کہ ہود کی قوم اور عاد کے لیے رحمت سے دوری لکھ دی گئی، اور ہم نے صالح کو ان کے بھائی سمود کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، تو تم اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعا قبول کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے ہم لوگ تم سے اچھی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے، کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور ہم بے شک اس بات کی صداقت میں بہت بڑے شک میں مبتلا ہیں جس کی تم ہمیں
دعوت دیتے ہو۔ صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک صاف اور روشن راہ پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب خاص سے نبوت جیسی رحمت عطا کی ہے، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اس کی گرفت سے بچنے کے لیے میری کون مدد کرے گا؟ تم لوگ سوائے خسارے کے مجھے کچھ بھی نہیں دو گے۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے بطور نشانی بھیجی گئی ہے، تم اسے چھوڑ دو۔ یہ اللہ کی زمین میں جہاں سے چاہے گی کھائے گی، اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تمہیں ایک فوری عذاب پکڑ لے گا۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اسے ہلاک کر دیا۔ تب صالح نے کہا کہ تم لوگ 3 دن تک اپنے گھروں میں آرام سے رہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بس جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور ان کے مومن ساتھیوں کو نجات دے دی اور اس دن کی ذلت سے بچا لیا۔ بے شک آپ کا رب ہی حقیقی قوت والا بڑا زبردست ہے۔ اور ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، چنانچہ وہ سب اپنے گھروں میں اوندے منہ گر کر اس طرح ہلاک ہو گئے کہ گویا وہ ان گھروں میں کبھی تھے ہی نہیں۔ اگار یہ کہ قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کر دیا تھا، اگار یہ کہ قوم سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے کہا سلام علیکم۔ ابراہیم نے کہا سلام علیکم، پھر جلدی ہی ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ پس جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف کھانے کے لیے نہیں بڑھ رہے ہیں تو انہیں پسند نہیں کیا اور ان سے دل میں ڈرنے لگے۔ انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ان کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی۔ پس ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ کہنے لگی ہائے رسوائی، کیا میں بچہ پیدا کروں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ بے شک یہ بڑی عجیب و غریب بات ہو گئی۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم اہل بیت کے لیے ہیں، وہ بے شک لائق حمد و ثنا بزرگی والا ہے۔ بس جب ابراہیم کے دل سے ڈر نکل گیا اور انہیں خوشخبری مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم بردبار، درد مند اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، آپ اس معاملہ میں نہ پڑیے، آپ کے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر عذاب آ کر رہے گا جسے روکا نہیں جا سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ پریشان اور بے قرار ہو گئے اور کہا کہ یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور وہ پہلے سے ہی برائیاں کرتے آ رہے تھے۔ لوط نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو چھیڑ کر مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی آدمی بھی سمجھدار نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں کی کوئی خواہش نہیں ہے اور ہم جو چاہتے ہیں اس کا تمہیں خوب پتہ ہے۔ لوط نے کہا کاش مجھے تمہیں سیدھا کرنے کے لیے طاقت ہوتی،
یا تم سے نپٹنے کے لیے کوئی مضبوط سہارا مل جاتا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ آپ پر دست درازی نہیں کر سکتے ہیں، بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر جب رات کا کچھ حصہ باقی رہے یہاں سے نکل جائیے، اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر آپ کی بیوی کو وہ عذاب لاحق ہو کر رہے گا جو انہیں لاحق ہوگا، بے شک ان کے عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ بس جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کا اوپری حصہ نیچے کر دیا اور اس پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کنکریلے پتھر کی بارش کر دی، جس پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی مکہ کے ظالموں سے کچھ دور ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے شعیب کو ان کے بھائی اہل مدین کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور بے شک میں تمہارے بارے میں ایسے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے لے گا۔ اور اے میری قوم کے لوگو، تم عدل و انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلانے والے بن کر نہ رہو۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ کا دیا ہوا حلال مال بچ جائے، اور وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور میں تم لوگوں کو نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں حکم دیتی ہیں کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، یا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ بے شک تم تو بڑے ہی بردبار اور سمجھدار ہو۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک صاف اور روشن راہ پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھی روزی دی ہے، تو کیا میں اسے چھوڑ دوں؟ اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تم کو روکتا ہوں اس کے الٹا کرنے لگوں۔ میں تو اپنی طاقت کی حد تک صرف اصلاح کا ارادہ رکھتا ہوں، اور مجھے توفیق دینے والا صرف اللہ ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم کے لوگو، میری مخالفت میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھو جس کی وجہ سے تم پر ویسی ہی مصیبت نازل ہو جائے جیسی قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر نازل ہوئی تھی۔ اور قوم لوط کا زمانہ اور ان کا علاقہ تم سے کچھ دور نہیں ہے، اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہم نہیں سمجھتے ہیں، اور ہم تو تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھ رہے ہیں، اور اگر تمہارے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیتے، اور ہماری نظر میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، کیا میرا خاندان تمہاری نظر میں اللہ سے زیادہ عزیز ہے، اور تم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم کے لوگو، تمہیں اپنی جگہ جو کرنا ہے کیے جاؤ، میں بھی اپنے دین اور عقیدہ کے مطابق عمل کرتا رہوں گا۔ تم لوگ عنقریب جان لوگے کہ کس پر رسوا کن عذاب نازل ہوتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو نجات دی، اور ظلم کرنے والوں کو
ایک چیخ نے پکڑ لیا، بس وہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر اس طرح ہلاک ہو گئے کہ گویا وہ ان گھروں میں کبھی تھے ہی نہیں۔ آگاہ رہیے کہ قوم مدین کے لیے بھی قوم سمود کی طرح اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات اور روشن دلیل دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، پس انہوں نے فرعون کی راہ کی اتباع کی، حالانکہ فرعون کی راہ صحیح نہیں تھی۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے چلے گا اور انہیں جہنم رسید کر دے گا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہوگی جہاں وہ لوگ پہنچا دیے جائیں گے۔ اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت برسے گی۔ وہ بہت ہی برا عطیہ ہوگا جو انہیں دیا جائے گا۔ بستیوں کی یہ چند خبریں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض ابھی تک موجود ہیں اور بعض مٹ چکی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ پس جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو وہ معبود جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ بھی انہیں نہیں دیا۔ اور آپ کا رب جب ظالم بستیوں کی گرفت کرتا ہے تو ان کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے، اس کی گرفت بڑی دردناک اور شدید ہوتی ہے۔ بے شک اس برے انجام میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جس دن تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور جس کا تمام اہل محشر مشاہدہ کریں گے، اور ہم ایک مقرر وقت تک اس میں تاخیر کر دے رہے ہیں۔ جس دن وہ آ جائے گا کوئی آدمی اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کرے گا، بس ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ تو جو لوگ بدبخت ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں وہ چیخیں گے اور دھاڑیں ماریں گے۔ جب تک آسمان و زمین رہے گی اس میں ہمیشہ رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب اپنی مرضی سے کسی کو نکال دے، بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے ان کی جائے رہائش جنت ہوگی، جب تک آسمان و زمین رہے گی اس میں ہمیشہ رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب جو چاہے، یہ اللہ کا ایسا عطیہ ہوگا جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا۔ بس آپ ان معبودوں کے بارے میں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں کسی شبہ میں نہ پڑیں، یہ ان کی اسی طرح بغیر عقل سے کام لیے عبادت کرتے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور ہم یقیناً ان کا پورا بدلہ بغیر کم کیے چکانے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف پیدا کیا گیا، کوئی ایمان لایا اور کوئی ایمان نہیں لایا۔ اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو اس دنیا میں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک یہ کفار اس قرآن کی طرف سے ایک خطرناک شبہ میں مبتلا ہیں، اور بے شک آپ کا رب ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، وہ بے شک ان کے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ بس آپ کو جیسا حکم دیا گیا ہے راہ حق پر رہنے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اور تم لوگ اللہ سے سرکشی نہ کرو، وہ بے شک تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تم لوگ ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی، اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ آپ دن کے دونوں طرف اور رات گئے نماز قائم کیجیے، بے شک اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ اللہ کو یاد کرنے والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، اور آپ صبر کیجیے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ بس جو قومیں تم سے پہلے تھیں ان میں ایسے عقل مند لوگ کیوں نہ ہوئے جو انہیں زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ان میں سے کچھ کے سوا جنہیں
ہم نے نجات دیا تھا، اور ظالم لوگ اسی عیش و آرام کی راہ پر پڑے رہے جن کے وہ عادی ہو گئے تھے، اور وہ لوگ تھے ہی اہل جرائم۔ اور آپ کا رب بستیوں کو ناحق ہلاک نہیں کرتا اگر اس میں رہنے والے نیک اور اصلاح پسند ہوتے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کی ایک ہی جماعت بنا دیتا، اور لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم کرے گا، اور انہیں اس لیے پیدا کیا ہے۔ اور آپ کے رب کی یہ بات طے شدہ ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں تمام سے بھر دوں گا، اور ہم انبیاء کی خبروں میں سے ہر خبر آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں، اور ان واقعات کے ضمن میں آپ کو حق بات پہنچ گئی، اور مومنوں کے لیے ان میں عبرت و نصیحت ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ پر جو چاہو کیے جاؤ، بے شک ہم لوگ بھی اپنے دین پر عمل کیے جائیں گے، اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو، بے شک ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ اور آسمان و زمین کے غیب کی باتیں صرف اللہ کو معلوم ہیں، اور تمام امور اسی کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں، یعنی ہر چیز صرف اس کے اختیار میں ہے۔ بس آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد و آل محمد، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین یا رب العالمین۔